لگانا ہو، دینی طالب علم کو کتاب وغیرہ دلوانی ہو تو اس کے لیے پاک اور طیب پیسہ استعمال کیا جائے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس آدمی نے ایک بار زکوٰۃ نکال دی ہے اس پیسے کی، اب وہ اگلے سال پورا سال وہ 10 لاکھ اس کے پاس رہا، تو کیا دوبارہ اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ تو جی ہاں، بالکل نکالنی ہوگی، کیونکہ ایک سال تک جب وہ آپ کے پاس رہا تو آپ اس سے نفع اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے اگر نہیں اٹھایا، اس کو ایسی بینک میں رکھا، تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے۔ جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس رہے گا اور اس پر سال گزرتے رہیں گے، آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ پیرنٹس لڑکی کی شادی کے لیے جو زیور بنا کر رکھتے ہیں، اس پر زکوٰۃ پیرنٹس کو دینی ہوگی یا بچی کو دینی ہوگی؟ دیکھیں، اس کے دو جواب ہیں یا اس کے دو پہلو ہیں۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچی بالغ ہے یا نابالغ۔ اگر تو بچی نابالغ ہے تو ماں باپ اپنی نابالغ بچی کے لیے جو کچھ خریدیں گے وہ بس چاہے اس کی ملکیت میں کرنے کی نیت کریں نہ کریں، وہ بچی کا ہو جائے گا، اور نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لہذا جب تک وہ بچی بالغ نہیں ہوگی اس پہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، اور والدین کی ملکیت میں رہا نہیں، لہذا ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جب بچی بالغ ہو جائے گی اور پھر اس سونے پر ایک سال گزرے گا تو زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بچی بالغہ ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا والدین نے وہ سونا اس کے قبضے میں دے دیا ہے کہ نہیں دے دیا۔ اور قبضے میں دینے کا مطلب ہے اس کی مکمل طور پہ اس طرح ملک کر دینا کہ وہ اس میں جیسا چاہے تصرف کر سکے، کسی اور کو تحفہ دینا چاہے، وہ اس کو بیچنا چاہے، اس سے کوئی اور چیز لینا چاہے، کوئی روک نہ سکے۔ جب اس طرح تحفہ کسی بالغ کو دیا جائے اور مکمل تصرف کا اختیار دے دیا جائے تو شے تحفہ دینے والے کی ملک سے نکل کر اس دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو پھر وہ بالغ لڑکی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسی یعنی اس کو دیا، ایک سال گزرا، وہ بچی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ لیکن اگر والدین نے بالغ بچی کو صرف یہ کہہ دیا بیٹا یہ سونا تمہارا ہے اور جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں دے دیں گے، تو یہ بچی کی ملکیت میں نہیں آئے گا، کیونکہ تصرف نہیں دیا، قبضے میں نہیں دیا، یہ والدین کے قبضے میں رہے گا، اور صرف شادی کے لیے اس کو مخصوص کر دینا یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لہٰذا اب ہر سال والدین کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تیسرا کویشچن یہ کیا کہ ہمارے جو زیر استعمال زیور وغیرہ یا مال ہوتا ہے، جیسے گھر میں، دکان وغیرہ میں ہم رہتے ہیں اور دکان پر کاروبار کرتے ہیں، کیا ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ وغیرہ لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں، اولا ایک بات سمجھ لیجئے کہ 5 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور۔ اب چونکہ ہمارے ہاں جانور ویسے نہیں ہیں کہ جو جنگل میں مفت میں چرتے ہوں، اس کو ہٹا دیجئے، 4 چیزیں رہ گئیں: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ تو ان 4 پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا اپنے کارخانے میں کوئی پروڈکٹ ہم تیار کرتے ہیں وہ، یا پھر آپ نے مطلب جیسے را میٹیریل لے کے رکھا ہوا، اس کی پروڈکٹ آپ بنائیں گے، تو چونکہ یہ بھی پروڈکٹ کی شکل میں آ کے بکے گا، اس لیے مال تجارت ہے۔ کیش کے اندر روپیہ بھی آتا ہے، پرائز بانڈ آتے ہیں، شیئرز وغیرہ آ جاتے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بس ان 4 مالوں پہ زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، اگر آپ کا رہنے کا مکان ہے تو نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کا فریج، آپ کے پہننے کے کپڑے، آپ کی گاڑی، آپ کا اسکوٹر، سب کو اس پہ لاتے رہیں، ان 4 میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسے آپ نے دکان اگر لے کے رکھی ہوئی ہے، کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، تو دکان نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جو رینٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیش، وہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر یا اس پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا۔ ایسے اگر آپ کی اپنی دکان ہے اور اس میں آپ نے مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ مال تجارت۔ دکان پر نہیں ہوگی، اس مال پر ہوگی۔ سال کے اینڈ میں اس کا حساب کریں گے، جتنے اس کی کرنٹ ویلیو اس وقت اس مال کی ہوگی، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی خرید کی جو قیمت خرید کی اس سے زیادہ، بعض اوقات ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات چیز کے ریٹ بہت گر جاتے ہیں۔ تو جو ابھی کے ریٹ ہیں بس اس کا آپ اعتبار کریں گے، اس کا ٹوٹل نکالیں، دیگر مال کے ساتھ ملائیں اور اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر آپ یہ اصول یاد رکھ لیں گے کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے، تو انشاءاللہ ہر چیز کا آپ آرام سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے ایک دفعہ ہم سے پوچھا کہ جی میں نے اپنے کارخانے کی، گھر کی، گاڑی کی، سب کی زکوٰۃ نکال دی، کیا یہ صحیح کر رہا ہوں میں؟ تو ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ ان 4 میں شامل نہیں ہے، یہ زکوٰۃ آپ نے زیادہ نکال دی۔ تو انہوں نے کہا اب میں کیا کروں؟ اس کا بھی جواب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس طرح آپ اضافی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں،
اسے نیکسٹ ایئر منہا کر سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں. آپ اس کا حساب کر لیں کہ میں نے اس سال زیادہ زکوٰۃ دے دی ہے، نیکسٹ ایئر جو زکوٰۃ بنے پہلے اس والے مال کو جو آپ نے زیادہ دی تھی اس میں سے مائنس کریں. اگر پورا ہی ایسا ہو گیا 1 لاکھ زیادہ زکوٰۃ دی تھی، اگلے سال 1 لاکھ ہی بنی، کچھ بھی نہیں دینا ہوگا. اور اگر آپ نے کم دی تھی، جتنی کم تھی اس کو اضافہ کر دیں، زیادہ دی تھی اور بھی زیادہ ہو گئی تو پھر اس سے بھی اگلے سال اس کو آپ حساب میں شمار کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ دبئی سے تھا کہ یہاں دبئی میں ہم صدقے کے پیسے باکس میں ڈال دیتے ہیں جو ہر جگہ پر رکھے ہوتے ہیں، اور مختلف کمپنیز کے نام انہوں نے بتائے. اور جو اس میں اگر ہم زکوٰۃ ڈال دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ اس کو کسی شرعی فقیر کو مالک بنائیں. شرعی فقیر وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ اتنا روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، جیسے آج کل 45,000 50,000، نہ اتنا مال تجارت ہو. اچھا اگر یہ سب تھوڑے تھوڑے ہیں تو پھر یہ دیکھیں گے ان سب کو، جیسے 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش، تو ان سب کو اگر آپ روپوں میں تبدیل کر لیں پھر دیکھیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. اگر نہ پہنچے تو وہ شرعی فقیر کہلائے گا. اور اگر کسی طرح نصاب کے برابر، اس کو نصاب کہتے ہیں، 7.5 تولہ 52 تولہ، یعنی ایک وزن کی مقدار ہے، اس کو نصاب شرعی لحاظ سے کہتے ہیں. اگر نصاب سے کم مال رہے تو شرعی فقیر، نصاب سے زیادہ، نصاب کے برابر یا زیادہ ہو جائے تو اس کو غنی کہا جاتا ہے. غنی مینس مالدار. تو غنی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، اور شرعی فقیر کو دیں گے تو ادا ہوگی. اب اس کا جواب یہی ہے، باکس میں آپ نے ڈال دیا، اب آپ کو کیا پتہ یہ ڈائریکٹ ایسا نہ ہو کہ کھانا کھلانے میں لگا دے، اس میں کسی کو مالک بنانا ہی لازم نہیں آیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس میں نفلی صدقات آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ وغیرہ اس میں نہ ڈالیں، وہ اپنے ہاتھ سے کسی شرعی فقیر کو دیں. اور خود نہیں دے سکتے تو جیسے اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں، پاکستان میں، یا کسی اور ملک میں آپ کے رشتہ دار، ان کو وہاں بھیج دیں، ان کو وکیل بنا دیں کہ آپ میری زکوٰۃ کسی صحیح مستحق شخص تک پہنچا دیں. زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں اور مثال دے کر ذرا سمجھائیں. دیکھیں ابھی تو جیسے آپ کو بتایا کہ شرعی فقیر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، غنی نہیں ہوتا. اسی طرح غیر سید مستحق ہوتا ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے اس کو منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے رشتہ داروں کے بارے میں بعض لوگ کویسچن کرتے ہیں، اس میں اصول یہ ہوتا ہے جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو آپ کی نسل سے انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی. اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یوں ہی رشتہ داروں میں جیسے بھی بتایا کہ شرعی فقیر ہو اس کو، شرعی کو غنی ہو اس کو نہیں دے سکتے، سید ہو اس کو نہیں دے سکتے، باقی آپ سب کو دے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے سگے بھائی بہن، ماموں، خالہ، تایا، پھوپھی، سسر، ساس، داماد، جیٹھ، دیور، نندے، ان کو آپ زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں.